السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جمعہ کا دن ایک بہت ہی بابرکت دن ہے۔ عام حالات میں بھی جمعہ کا دن بہت مبارک ہے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر اس دن کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن تخلیق کیے گئے، جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا گئے، اور جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالے گئے، اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اور جمعہ کے دن سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہے نماز جمعہ کا اہتمام۔ اور نماز جمعہ مردوں کے لیے فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، عورت کے، اور بچوں کے یا غلام کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے ایک بہت بڑی خیر سے۔ عام طور پر انسان تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برتتا ہے، لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا، یعنی کہ وہ بہت لمبا اور طویل وقت نہیں ہوتا بلکہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاشنی چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن زیادہ اہم ہیں۔ تو ان دو اوقات میں زیادہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرو۔ اگر آپ کام کاج میں مصروف ہیں تو جب بھی آپ خاموشی سے کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی خاموش لمحات آئیں تو اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کوئی بھی تسبیح پڑھ لیں۔ اور اس کے لیے باوضو ہونا، قبلہ کی طرف کرنا وغیرہ کوئی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ آپ ان تسبیح کو جب مرضی اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے یا آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں تو آپ خاموشی سے کام کر رہے ہیں تو خاموشی سے بہتر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ تو یہ آپ کے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے اور آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن کے آداب 15 ہیں، یعنی کہ 15 ایسے کام ہیں جو ہمیں جمعہ کے دن کرنا چاہیے، جمعہ کے آداب میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہننا، نمبر 2 غسل کرنا یعنی کہ نہانا دھونا، اور نمبر 3 خوشبو لگائیں، مسواک کریں، اور نماز جمعہ کے لیے پیدل جائیں، نماز جمعہ سے تھوڑی دیر پہلے جائیں اور آہستہ آہستہ چلیں۔ اور جب آپ مسجد جائیں تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر نہ جائیں بلکہ آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، اور کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے، یعنی کہ اس چیز کا خاص طور دھیان رکھیں۔ اور کوشش کریں کہ پہلے صف میں بیٹھیں کیونکہ پہلے صف کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے جمعہ سے نکلیں تاکہ آپ پہلے صف میں بیٹھ سکیں۔ اور اسی طرح جب امام منبر پر آ جائے تو اپنے ذکر اور اذکار، نماز وغیرہ ختم کرتے، یعنی کہ امام کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سنیں اور اذان کا جواب دیں۔
یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایک طرح انتظار کرنا چاہیے، یعنی کہ اذان کے انتظار کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اذان کا جواب دے کر، یعنی خاموشی سے اذان سننا، پھر اس کا جواب دینا، اور پھر اس اذان کے جواب کے بعد جو بھی دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور جو اذان مسجد سے آ رہی ہو، یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ گھر میں یعنی کہ ٹی وی وغیرہ پہ اذان ہو رہی ہے، لیکن وہ نہیں، جو اذان مسجد سے ہو رہی ہو، مسجد سے جس کی آواز آ رہی ہو، اس کو خاموشی سے سنیں، اس کو جواب دیں، اور پھر جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ دن کی قیمتی ترین لمحات میں سے ہوتے ہیں، کسی بھی قیمت پر ان لمحات کو نہ گنوائیں، کیونکہ نماز کی تیاری شروع ہوتی ہے اذان سے، اور اذان ہی میں اگر دھیان سے نہیں سنیں گے تو نماز میں بھی دھیان نہیں ہوگا۔ اور جمعہ کے فرضوں کے بعد سنتے بھی ادا کریں۔ اصل میں جو ہم جمعہ سے پہلے جو ادا کرتے ہیں وہ مسجد کے اندر داخل ہونے کی سنتے ہوتی ہیں، جو نفل ہم ادا کرتے ہیں، تو جو جمعہ کے بعد خطبہ سننے کے بعد جو سنتے ادا کی جائے وہ جمعہ کی سنتے شمار ہوتی ہیں، تو ان کو بھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک، یعنی کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ٹھہرے، یعنی یہ افضل ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ جمعہ کے دن میں جو ایک گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، تاکہ ہم اس کو پا لیں، اور وہ گھڑی مقرر نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے وقت اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں وہ گھڑی مل جائے، ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا قربت کا ذریعہ حاصل کر سکیں۔ تو میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔